جو فیصلہ جماعت کرے آپ اپنی رائے ضرور دیں. یہاں پر رائے بھی نہیں دی جاتی. آپ دیتے ہیں رائے؟ ہمیشہ میں نے نہیں, جماعت کے اندر میں نے سنا. جب جماعت نے فیصلہ کر دیا میرا فیصلہ بن گیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جو کچھ ہوا ہے آج تک ہم سب اس کے حصے دار ہیں, ہم نے سیکھا ہے. اس لیے آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آج جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر قیمت پر اقتدار کو پرسو کرنا ہے, ہم نے کرسیوں کی سیاست کرنی ہے. ورنہ آج آپ بھی جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آج جو حکومتیں بنی ہیں غیر نمائندہ ہے, الیکشن چوری ہوا ہے, لیکن ہم کرسیوں پر بیٹھے ہیں. اس لیے تو میں نے یہ کہا کہ کم از کم ہم ملک کی بات تو کر سکیں, ملک کے مسائل کی بات کر سکیں, ان کے حل کی بات کر سکیں. ایک ایسے لوگ ہوں جو انٹیگریٹی رکھتے ہوں, جو کریڈیبلٹی رکھتے ہوں, جو تجربہ رکھتے ہوں, جو کیپیسٹی رکھتے ہوں. تو بیسیکلی آپ ایک ایسا پلیٹ فارم چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ بات کر سکیں. موومنٹ ہے آپ کی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اقتدار میں آ کے پالیسی لیول پہ انٹرفیئرنس کرنا چاہتی ہے. آپ باہر بیٹھ کے بات کر کے ڈسکشن کر کے امپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پالیسی میکنگ کو. نہیں جی, ہم پالیسی میکنگ بنانے کی اور ملک چلانے کی بات کیسے کر رہے ہیں. آپ سیاسی جماعت یہی کام مجھے کوئی فارمولا, کوئی اقتدار میں پلان بتائیں گے؟ سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ اقتدار الیکشن لڑتے ہیں, پھر اقتدار میں. پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے ہے؟ پیسہ چاہیے. اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ نہیں چاہیے. پھر کیا اس الیکشن نے ثابت کر دیا نا. کیسے؟ اس لیے آپ پیسے سے بھی سیاست کر سکتے ہیں, لوگوں نے کی ہے. آج آپ کی پوری سینٹ بھری ہوئی ہے پیسے والے لوگوں سے, آپ کی صوبائی اسمبلیاں بھری ہوئی ہیں. آپ تو اس آپ کی قومی اسمبلی میں لوگ ہیں, میری بات سن لیں, قومی اسمبلی میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ دیا ملک کو؟ نہیں دیا نا. تو اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ ایک جماعت جس کی نہ کیمپین ہے, نہ پیسہ ہے, نہ امیدوار ہے, نہ جلسہ ہے, نہ جلوس ہے, نہ پوسٹر ہے, نہ بینر ہے, نہ کیمپ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آج پاکستان کے عوام جو ہے حالات کو سمجھ رہے ہیں. اچھا, وہ نہیں مانتے پیسے والے لوگوں کو, ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ پیسہ جو ہے, جو امیدوار لڑے گا پیسے لائے گا. جماعتیں بھی فنڈ اکٹھے کریں گی, لوگ فنڈز دیتے ہیں, اگر آپ پر یقین رکھتے ہیں تو فنڈز دیتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں نکل کے, انہوں نے کسی بیانیے پہ, کسی نظریے پہ, کسی کی باتوں سے متاثر ہو کے باہر نکل کے ووٹ ڈالے ہیں نا, یہ ایک ذہن بن چکا ہے ایک پوری نسل کا. آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو چینج کر پائیں گے, اس سوچ کو جو ہے اگلے 5-10 سال میں اتنا ہی ٹائم ہوگا؟ وہ سوچ ان کی ہے نا. ہم نے تو ملک کی بات کرنی ہے, ہم نے آئین کی بات کرنی ہے, ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے, نوجوان کی بات کرنی ہے, ملک کی معیشت کی بات کرنی ہے, نوجوان کو امید دینے کی بات کرنی ہے, نوجوان کے روزگار کی بات کرنی ہے. یہ بات آپ کی ذمہ داری ہے. 2 سال سے کر رہے ہیں. کنکریٹ آپ کے پاس کیا پلان ہے فیوچر کا سیاسی جماعت کے لیے؟ کنکریٹ ہم ایک ویژن دیں گے اپنا. ہم مینیفیسٹو وہ نہیں بنائیں گے جب ہم پارٹی لانچ کریں گے. وہ کب کر رہے ہیں آپ؟ جی, کچھ تو جولائی کے پہلے ہفتے میں, زیادہ جولائی کے پہلے ہفتے میں پارٹی لانچ کر دیں گے. آپ کی خواہش کے مطابق. جی, آپ کی خواہش کے مطابق. اچھا, یہ بتائیں کہ مجھے ایک صاحب, ان کو آپ بھی جانتے ہیں, چلے میں ان کا نام ہی لیتا, میں بھی جانتا ہوں, وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی نئی پارٹی کے لیے لوگوں کو لا رہا ہوں کنونس کر کے ان کی پارٹی میں شامل کروانے کے لیے. تو یہ جو مارکیٹ میں ایسی باتیں چل رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, زندہ لوگ, وہ بھائی ہیں سابق جرنیل کے, تو یہی باتیں, اس میں کیا کوئی سچائی ہے؟ لوگ باتیں کرتے رہیں گے. مجھے آپ جانتے ہیں نا. جی, مجھے اس ملک کے لوگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے میری بات پہ یقین کریں. ایسا کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ لیا. میں, یہ جماعت میری نہیں, ایک سوچ ہے. جماعت ایک سوچ ہوتی ہے, افراد نہیں ہوتے. ہم نے جماعتیں افراد والی دیکھی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے وہ الیکشن کے لگ بھگ بنتی ہیں, الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے بنتی ہیں اور وہ ایک مقصد سرو کرتی ہیں. ہم ایک جماعت کی بات کر رہے ہیں جو گراس روٹ سے آئے گی, جو ملک کے مسائل کی بات کرے گی, اس کے حل کی بات کرے گی. لوگ بہت سے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. ہم نے لوگ اکٹھے نہیں کیے, ہم کسی کے پاس گئے نہیں. جولائی کے پہلے ہفتے میں آپ پارٹی لانچ کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ. اس کا ویژن کیا ہوگا؟ 2-3 لائنز میں کچھ بتائیں. اس کا ویژن اس ملک کا آئین, اس ملک کے عوام, یہ اس کا ویژن ہے. اس کے لیے اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سٹینڈ لینا پڑا, جوڈیشری کے سامنے لینا پڑا, پارلیمنٹیرین جو آج جس طرح کے ہیں, سینیٹرز پیسے سے آتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے, تو لے لیں گے اتنے بڑے بڑے یہاں مافیاز ہیں, پیسے والے لوگ ہیں. میرا سٹینڈ میرا آئین ہے. جو آئین سے باہر ہے اس کے خلاف ہوں, سیدھی بات. اس پہ پکا کہہ رہے ہیں؟ پکی بات. کبھی بھی آئین سے میں نے زندگی ایسے گزاری ہے. میری 36 سال کی سیاست آپ کے سامنے ہے. وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایک بار ڈیل کی تھی آپ کی سیاسی جماعت جس میں آپ تھے,
انہوں نے 2020 میں اس پہ آپ کا موقف مختلف تھا. اس ڈیل پہ آپ کہہ رہے تھے اس سے بہتر ڈیل ہو سکتی تھی. کون سی ڈیل ہوا؟ جو جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے, بیمار تھے, ان کو میرا ہاسپٹل رہے. کوئی موقف نہیں, مجھے اس ڈیل کا نہیں پتا, نہ وہ ڈیل تھی. آپ جیل میں تھے اس وقت؟ میں جیل میں تھا. میں ڈیل, یہ دیکھیں ڈیلیں جماعتیں نہیں کرتی, ڈیلیں اشخاص کرتے ہیں. آپ کو بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے؟ میں نے کبھی ڈیل نہیں. نہیں ابھی میں فیوچر چھوڑیں, ماضی فیوچر میں نہیں کریں گے. میرے ماضی پہ جائیں نا, میں نے ڈیل کی ہے. ماضی پہ تو پھر نواز شریف صاحب تو ابھی بھی آپ کو انہوں نے محبت اور پیار کے میسیجز ہم دیکھ رہے ہیں تقریروں میں, سنائیں آپ کو تھوڑا سا. جی اس لیے کہ میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی مشکل وقت کا ساتھی ہوں. میں نے زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ, یہ ان کی بڑائی ہے کہ ہم نے خودداری سے زندگی گزاری ہے اور مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں, جماعت کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اگر انہوں نے کہا آپ کو کہ آپ واپس آ جائیں؟ میں کسی ناراضگی سے نہیں گیا. نہیں ناراضگی, میرا ان سے ایک ذاتی تعلق ہے, وہ میں قائم رکھنا چاہتا ہوں, وہ رہنا چاہیے, پوری زندگی کا تعلق ہے. میں اس عزت اور احترام کا رشتہ ہے, اس کو میں قائم رکھنا چاہتا ہوں. لیکن میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا چناؤ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے. میں اس سے آگے لمبی چوڑی بحث اس پہ نہیں کرتا. اگر انہوں نے کہا میں نے اس کا, تو آپ کہیں گے نہیں میں اس نہیں آئیں گے میں واپس سیاست میں نہیں آ سکتا. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہم سے آج بات کرنے کا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. پاکستان انڈیا میچ تو ہم ہار گئے, نریندر مودی جیت گیا. اس پہ نواز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد دی, جس پہ نریندر مودی نے, جو انڈیا کے وزیر اعظم بن چکے ہیں تیسری دفعہ, انہوں نے جواب دیا. اس جواب پہ پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی. پتہ نہیں انڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہاں مودی سے بھی زیادہ انتہا پسند لوگ ہیں جو مودی کے گلے پہ بھی انہوں نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے کہ تم سافٹ کیسے جا رہے ہو. تو یہاں بھی ہاکس ہیں, وہاں بھی ہاکس ہیں. یہاں پہ جو ہاکس ہیں ان میں سے ایک عقاب آج ہم نے پکڑا ہے بڑی مشکل سے. مشرف زیدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے جواب میں, جس میں انہوں نے پاکستان کی ان ٹائرنگ اور وارم پاکستانی اسپرٹ کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی خواہش کا اظہار کیا, اس کے لیے کوششیں بھی کی ہیں, لیکن ساتھ انہوں نے طنز بھی کیا ہے ایک. اور وہ نواز شریف کا ٹویٹ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پہ, اور پھر اس پہ مودی کا جواب, اور اس پہ جو نواز شریف نے ماضی میں پاکستان انڈیا تعلقات میں بہتری کی کوششوں کا ذکر کیا ہے, اور اس پہ بھی مشرف زیدی صاحب نے ایک طنز کیا ہے نواز شریف پہ اور جو پاکستان میں امن کے داعی ہیں ان پہ. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف بہت پرخلوص ہیں اس ریجن میں امن کے لیے, لیکن 1/4 صدی کے بعد طاقت کے توازن میں ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے, اور 1998 کا مومنٹم کچھ اور تھا. وہ مومنٹم کیا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلی بار انڈیا کا وزیر اعظم سڑک کے ذریعے پاکستان آیا. اس وقت پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کر دیے تھے, انڈیا نے بھی ایٹمی دھماکے کیے تھے, جس کے جواب میں پاکستان نے کیے. اور 1971 کے بعد پہلا موقع تھا کہ دونوں ممالک برابری کی سطح پہ آگے, پیرٹی کریٹ ہوئی, جس پہ انڈین پرائم منسٹر واجپئی لاہور آئے, اور آ کے انہوں نے آنے سے پہلے کیا کہا, سنیے. میں امن اور دوستی کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. ہندوستان کی لگ بھگ 100 کروڑ جنتا یہ چاہتی ہے کہ پڑوسی پاکستان کے ساتھ ہمارے سمبند سدھریں, ایک دوسرے دیش میں ویاپار بڑھے, آنا جانا آسان ہو. اور بس اس کے بعد یہ سب کچھ تو نہیں ہو سکا. کارگل ہو گیا, مارشل لا لگ گیا, اور پھر وہ جو کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری. مشرفیت کے بعد آج مشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشرف صاحب یہ بتائیے گا کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان اگر پیس اوورچر دیتا ہے تو اس میں پاکستان میں اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ انڈیا سنسیئر نہیں ہے اس میں, لیکن کیا ہمیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہے؟ افسر بھائی بہت شکریہ. ایک تو آپ نے مجھے ہاک کہہ کے میرے اوپر بہت مہربانی کی. میں تو پنجابی میں کہتے کہاں چٹا ہے, تو میں دوسرا والا کہاں ہوں, میں ہاک بالکل نہیں ہوں. لیکن یہ جو آپ نے پھر حوالہ دیا کہ میں طنز کر رہا تھا, میں فرینکلی مجھے نہیں لگ رہا کہ میں طنز کر رہا ہوں, اور اگر اوروں کو لگ رہا ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. میں جینیوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دور ایسا پبلک ہیوملیشن ہوئی ہے پاکستان کی, آپ نے پبلک ہیوملیشن کا لفظ استعمال کیا ہے, اور ہاک آپ ٹویٹ سے لگے ہیں ویسے. جی نہیں, میں اپنی یہ اس تجزیے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ
جب ایک بہت بڑا لیڈر پاکستان کا جس نے تسلسل کے ساتھ یہ پوزیشن جو ہے نہ صرف یہ پوزیشن لی ہے بلکہ اس پوزیشن کے پیچھے اس نے ایک نہیں کم از کم 2 دفعہ اس نے مار بھی کھائی ہے اپنے ملک میں, سیاسی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, تسلسل کے ساتھ. جب اتنے بڑے قد اس نے مار کھائی ہے, ملک نے مار کھائی ہے. ہماری پوزیشن کیا رہ گئی ہے دنیا میں اس کے بعد؟ 1998 میں کیا پوزیشن تھی, آج کیا پوزیشن ہے؟ مار کس نے کھائی؟ پاکستان نے. اس پہ ہم آ سکتے ہیں کہ 98 میں ابصار بھائی اس پہ ہم آ سکتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے چند لوگ شاید بہت زیادہ نیگیٹو, کیونکہ حالات ہمارے اس وقت اتنے نیگیٹو ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ ہم اندرونی طور پہ اتنے کمزور ہیں تو ہمیں بیرونی ملک جو ہے یہ چیز پروجیکٹ کرنی چاہیے, یا ہم کسی اور ملک سے بہت زیادہ خراب ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن نواز شریف یہ پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن براوڈو جو ہے, چیسٹ تھمپنگ جو ہے, ہم اپنے آپ کو بہت بہادر, بہت طاقتور ظاہر کریں, کمزور ظاہر نہ کریں, لیکن بہت زیادہ طاقتور ظاہر کرنا کس بنیاد پہ, میں وہ بنیاد جاننا چاہ رہا ہوں. تو ابصار بھائی میری ٹویٹ سے یا میری کسی پچھلے 25 سال میں میری کسی بات سے آپ کو یہ لگا ہو کہ میں چیسٹ تھمپنگ کر رہا ہوں, کوئی ایک میرا کہا ہوا یا لکھا ہوا جملہ اگر آپ مجھے کوٹ کر دیں جہاں میں وہ آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ کی بات نہیں ہو رہی, میرا خیال غلط فہمی ہے, یہ آپ کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے پاس اور کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ ایک جو ہے زیتون کی شاخ ہلائے, اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. میں اس کا جواب دوں گا, لیکن پہلے میں پچھلی بات مکمل کر لوں کہ نواز شریف کا بہت اونچا قد ہے اس معاملے پہ. اس معاملے پہ جب وہ آج 2024 میں ایک سٹیپ لیتے ہیں اور بذات مطلب وہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہیں, وہ اس وقت چیف منسٹر نہیں ہیں, تو ایک بہت بڑے پاکستانی قد کے لیڈر کے طور پہ وہ یہ سٹیپ لیتے ہیں, تو اس کے جواب میں جو وہ مودی صاحب کا جواب تھا وہ میری نظر میں وہ کوئی جواب نہیں تھا بلکہ وہ ایک ریجیکشن تھا. اس لیے میں نے ہیوملیشن کا لفظ استعمال کیا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. پاکستان نے ایک دفعہ نہیں کم از کم پچھلے 10 سال میں, اور یہ میں 4 مختلف وزراء اعظم کی بات کر رہا ہوں, 4 مختلف وزراء اعظم نے پچھلے 10 سال میں ہر طریقے سے مطلب مڑ کے, جھک کے, کھڑے ہو کے, ہنس کے, مسکرا کے, غصے سے یہ اظہار کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے, کشمیر کے مسئلے پر بات چیت ہونی چاہیے, اور جو ہندوستان کے تحفظات ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں.